قابل صد احترام حضرات سادات اعظام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ تشریف فرما، تمام علماء کرام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلا وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی العظم مصطفیٰ رضا وابنہ سیدی وسندی ودخری الشیخ المفتی اختر رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم اور آپ اس سرزمین کے بڑے عظیم محسن اور کرم فرما شمس العلماء سید المحدثین عمدۃ المحققین آئین ذات رضا حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ مقبول احمد شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم فیضان مقبولی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے، ویسے ہبلی اور ادھر کہیں تو آنا ہوا ہے، مگر آپ سے پہلی ملاقات ہے، اور پہلی ملاقات اچھی بھی ہو سکتی ہے اور خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ تو کبھی آپ نے سفر کیا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ کسی اجنبی آدمی اگر بغل میں بیٹھ جائے تو ڈر لگتا ہے، مگر جب وہ زبان کھولتا ہے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی تھوڑا سا یہ روحانی سفر آسان ہو جائے، اس کے لیے آپ بھی زبان کھولیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٌ، بندہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ ہر سبحان اللہ پہ اسے ایک ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے 3 سوال کیے ہیں۔ 27ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا؟ دوسرا سوال ہے ام ہم الخالقون، کیا انسان اپنے آپ کو خود پیدا کرنے والا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے ام خلق السماوات والارض، کیا زمین و آسمان کو انسان نے پیدا کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہے۔ اب تینوں سوال کا جواب بھی قرآن میں ہے، آپ بھی سوال کا جواب دیں۔ کیا انسان خود بخود پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ کچھ گھاس ہے جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، کیا انسان خود بخود پیدا ہوا؟ نہیں۔ کیا انسان نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں 29ویں پارے میں فرماتا ہے جواب دیتے ہوئے اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اے انسان تجھے تیری کہانی نہ بتائیں، تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے انسان کو ناپاک قطرے سے پیدا فرمایا۔ پتا چلا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع بولو زور سے، کون ہے ہمارا پیدا کرنے والا؟ دونوں سوال کا جواب آ گیا نا؟ اب تیسرا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ 26ویں پارے میں رب فرماتا ہے بے شک ہم ہی نے
زمین و آسمان اور ان کے درمیانی چیزوں کو 6 دنوں کے اندازے میں پیدا فرمایا. اب زمین و آسمان اور ساری چیزیں بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب سوال یہ ہے کہ جب سوال بھی قرآن میں ہے، جواب بھی قرآن میں ہے، تو پوچھنے کا مقصد کیا حضرت؟ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا ہے؟ کیا انسان نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے؟ کیا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا انسان ہے؟ یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اے انسان، اگر خود بخود پیدا ہو گیا ہے تو تیری مرضی ہے، جس طرح چاہے جیے. تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے تو تیری مرضی ہے، جیسے چاہے تو رہے. اور اگر زمین و آسمان اور اس کی ساری چیزوں کو تو نے بنایا ہے تو تیری مرضی ہے، جس طریقے سے چاہے یوز کر. پھر شراب اور شربت میں کوئی فرق نہیں، پھر زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں، پھر سود اور بزنس میں کوئی فرق نہیں، پھر حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں. یہ ساری چیزیں تیری پیدا کی ہوئی ہے تو تو جو چاہے جس طریقے سے چاہے یوز کر. اور اگر ایسا نہیں ہے، بولو ایسا ہے نہیں ہے. ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پوری زور سے اللہ. ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب مقصد یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو تمہیں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے. تمہیں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں جینا ہے. تمہیں یہ ساری چیزیں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنی ہے. اے اللہ کس کی مرضی سے؟ فرمایا میری مرضی سے. اے اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا محبوب جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا محبوب جو دے وہ لے لو. زور سے بولو سبحان اللہ. پتہ یہ چلا حضور دیتے ہیں اور رسول کہتے ہی اسے ہے جو اللہ سے لے اور مخلوق کو دے. واہ واہ، سبحان اللہ. 2 منٹ میں ایک حدیث سناتا ہوں. پہلے حضور کیسے دیتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں حضور کے پاس سے نکلا، پورے لشکر میں کھانا ختم ہو چکا تھا. میرے پاس جو تھیلا تھا اس میں کچھ کھجوریں تھیں. سرکار نے مجھے بلایا، فرمایا ابو ہریرہ تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھجور ہیں. فرمایا دسترخوان بچھاؤ اور تھیلا اونڈیل دو. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تھیلا اونڈیلا تو فَإِذَا أَحْدًا وَعِشْرِينَ تَمْرَةً 21 کھجوریں تھی. کتنی تھی؟ 21. اب حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ ادعوا 10 10 صحابی کو بلاؤ. 10 آئے. فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا 10 نے پیٹ بھر کے کھجور کھائی. اللہ. میں نے دیکھا تو 21 کھجوریں ابھی ویسے ہی پڑی تھی. پھر حضور نے فرمایا ادعوا 10 پھر 10 کو بلاؤ. کہتے ثم كذلك میں 10 کو بلاتا رہا حتی اکل الجیش کلو، یہاں تک کہ پورے لشکر نے کھا لیا. اب حضور نے مجھ سے فرمایا یا ابا ہریرہ اذا اردت ان تاخذ منه شيئا فادخل يدك فيه ولا تكفه. ابو ہریرہ جب تمہارا ارادہ کرے کہ اس میں سے کچھ کھائیں تو یہ کھجور ڈال دو اندر اور بسم اللہ پڑھ کے نکالتے رہنا. کبھی بھی تھیلے کو الٹا مت کرنا، کھاتے رہنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اسی طریقے سے کیا، کھاتا رہا. کب تک کھاتا رہا؟ کہتے فاکلت منہ حیاتا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان. 21 کھجوریں تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس میں سے حضور کے زمانے میں بھی کھایا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی کھایا، عمر کے زمانے میں بھی کھایا اور عثمان کے زمانے میں بھی کھایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ. کہتے ہیں فلما قتل عثمان وانتہب ما فی بیتی وانتہب المزود. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو وہ تھیلا میرے گھر سے غائب ہو گیا، چوری ہو گیا، جو ہو گیا تھیلا غائب ہو گیا. اب صحابہ و تابعین سے پوچھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ الا اخبرکم کم اکلتم منہ، میں تمہیں بتاؤں میں نے اس میں سے کتنا کھایا؟ کہا بتاؤ کتنا کھایا؟ کہا اکلتم منہ 50 وسقا، اکلتم منہ
अक्सर मियाते वस्कन व 50 वस्कन फी सबीलिल्लाह, मैंने उसमें से 200 वस्क से ज्यादा खजूरें खाई और 50 वस्क खजूरें अल्लाह की राह में खैरात की। एक वस्क होता है 60 सा का, एक सा होता है 4 किलो 90 ग्राम का। मौजूदा मुहक्किकीन फरमाते हैं अबू हुरैरा ने 21 खजूर में से 54 टन खजूरें, सुभान अल्लाह, इतनी 54 टन 45 टन खाई, 9 टन अल्लाह की राह में खैरात की। 21 खजूर में से 54 टन खजूरें अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और क़यामत तक आने वाले मोमिन को ये ईमान दे रहे हैं कि मेरे करीम से घर किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उर्से क़ादरी मक़बूली हुज़ूर अशरफ रज़ा साहब किबला। अब ये तो हुजूर दे रहे हैं, अब इधर आ जाइए शरीयत की तरफ भी। हमें हुजूर ने क्या दिया है? एक हदीस पेश करता हूँ। साहबी रसूल हजरत मुआज़ इब्न जबल हैं, माशाअल्लाह तलबा की दस्तार भी हैं जी बेशक, और काफ़ी हज़रात ने मिशकात शरीफ पढ़ी होगी जी जी। किताबुल कबाइर की हदीस है। फरमाते हजरत मुआज़ इब्न जबल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमातिन, हुजूर ने 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई। कितने बातों की? 10 बातों की ताकीद फरमाई। ये 10 बातें हमें भी सुननी है और उस पर अमल करना है, और इसी 10 बात में साहिब उस हजरत शाह कश्मीरी की जिंदगी को देखना है। बहुत खूब, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने जो जिंदगी गुजारी है वो ऐन उस फरमान के मुताबिक गुजारी है जो अल्लाह रसूल ने फरमाया। गोया कि इस पूरी हदीस के मिस्ताक हजरत शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हजरत मुआज़ कहते हैं हुजूर ने मुझसे फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुलिकता। ए मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, चाहे तो कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है कुछ? अल्लाह के साथ शरीक न ठहराना, किसी चीज को शरीक मत मानना। क्या मतलब? मतलब ये है कि कैसा भी माहौल हो अपने ईमान की हिफाजत करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है, ईमान की हिफाजत। और अभी तो डर लगता था वहाबियों से, देवबंदियों से। अब 2 दुश्मन ऐसे सामने आए हैं जी जिसको पहचानना जरूरी है। एक शिया है, बहुत खूब जी, और दूसरे जो है हमारी औलाद से ईमान छीनने वाले हैं। जी जी जी, बात समझ में आ जाए? जी जी जी, बहुत हमारी औलाद से हजरत खुल के बोलिए, हमारी कौम इतनी गद्दार है क्या बताएं आपको? नहीं बात कर रहा हूँ, कौम इतनी मुखबिर हो गई है कि 500 रुपए में ईमान बेच दे रही है। बेशक, बहुत खूब। आज हमें किसी और से खतरा नहीं है, अपनी ही कौम से। सबसे पहले हजरत शाह कश्मीरी के वसीले से वो ईमान मांगो जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था। बहुत खूब। वो नजर मांगो जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई थी। बेशक, आज जरूरी है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करवाएं, उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर सब बनवाएं, बच्चियों को कॉलेज भेजें, मगर पहले ये देखें कि कॉलेज में कहीं उनका ईमान तो बर्बाद नहीं हो रहा है, मुर्तद तो नहीं हो रही है। और इसके लिए जरूरी है, याद रखें, बच्चे पढ़ाए जाते हैं मदरसे में, मगर मोमिन बनाए जाते हैं घर में। वाह, बहुत खूब। बनाए जाते हैं घर में। पढ़ना मदरसे में होता है। 18 साल के नौजवान शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने बचपन ही से पढ़ रखा था कि झूठ हराम है, मगर 18 साल की उम्र में जिलान से बगदाद रवाना हुए, तब भी माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ मत बोलना। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या मतलब?
تعلیم مدرسوں میں ہوگی، تربیت گھر میں ہوگی۔ اسی لیے حضرت شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تمام شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جو ہم سے سیکھتے ہو بچوں کو بھی سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے تھے کہ نہیں فرماتے تھے؟ فرماتے تھے جو ہم سے سیکھتے ہو بچوں کو بھی سکھاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج گھر میں اسلام لانا ضروری ہے۔ بے شک کیا ضروری ہے؟ اسلام لانا گھر میں ضروری ہے۔ الہ آباد کا ایک واقعہ ہے، نام نہیں لوں گا۔ وہ مولانا کے پاس باپ گیا، کہنے لگا حضرت بیٹا میرا جب سے ہاسٹل میں گیا ہے، باپ دادا سے ہم لوگ 11ویں کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، اب بیٹا کہتا ہے ابا تم بدعت کرتے ہو، حضرت کیا جواب دوں؟ تو حضرت نے پوچھا پہلے آپ اپنا شیڈیول بتائیں، آپ صبح سے رات تک کیا کرتے ہیں؟ جی کہنے لگے حضرت 9 بجے نکلتا ہوں آفس پہ، شام کو 8-9 بجے آتا ہوں، تھوڑی دیر جو ہے کھانا کھانے کے بعد ٹی وی دیکھتا ہوں، پھر روم میں جا کے سو جاتا ہوں۔ جی کہا تم نے اپنے اس کسی بھی ٹائم میں اور کسی بھی وقت اپنے بیٹے کو کبھی کسی سنی عالم کے پاس بٹھایا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بولے ہم باپ دادا سے میلاد کرتے ہیں، کہا تم کبھی اپنے بیٹے کو میلاد کی محفل میں لے گئے؟ اپنی اولاد کو 11ویں میں لے گئے؟ تم نے اپنا خیال کیا تو تمہارا ایمان بچا رہا، تمہاری اولاد کا ضروری ہے آج ہم اپنی اولاد کو علماء سے قریب کریں۔ اس سے پہلے جو حضرت فرما رہے تھے، حضرت مفتی بدرالدین صاحب، جس طریقے سے بعض دیہات میں ختنہ کرنے والے کو سرجن سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر، جی سمجھ رہے ہیں؟ ختنہ کرنے والا ہوتا ہے نا، اسے سرجن سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایسے ہی ہمارے بعض نوجوانوں نے اس جو ہے پلمبر انجینئر کو عالم سمجھ رکھا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے بھائی وہ ختنہ کرنے والا ہے، وہ تمہارے عقیدے کی ختنہ کر رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کی ختنہ کر رہا ہے، وہ تمہاری سنیت کی ختنہ کر رہا ہے۔ آج ایسے ہو جاؤ جیسے حضرت شیر بشر سنت کے انتقال کے بعد ان کے مریدوں نے کہا تھا ہم نے کان میں انگلیاں ڈال لی ہے، اب کسی کی نہیں سننی ہے۔ ارے کس کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے؟ یہ شاہ کشمیری ہے، جس پر نظر ڈال دو قسم خدا کی وہابیت اتر کر کے سنت کا رنگ چل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ وہ تاج الشریعہ ہے، اعلی حضرت کا دامن ہے، حضور محدث کبیر ہیں، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جہاں گزر جائے وہاں بدمذہبیت ڈھیلی ہو جائے۔ بے شک، اور پھر ہمارا نوجوان اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ہر ایک کے سننے میں تو اکبر برباد ہوا۔ کیا بات ہے، ہر ایک کی سننے میں اکبر برباد ہوا، نہیں پہچانتے اکبر کو تو ہر ایک کی سننے میں طاہر قادری برباد ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر ہر ایک کی سنو گے کیا بات ہے، تو برباد ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن، اسی قرآن سے بہت سے گمراہ ہوں گے، اسی قرآن سے بہت سے ہدایت پائیں گے۔ اے اللہ، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، اس سے گمراہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، قرآن گمراہ نہیں کرتا، مگر جس سے پڑھو گے، قادیانی سے پڑھو گے تو قادیانی ہو جاؤ گے، اگر وہابی سے سنو گے وہابی ہو جاؤ گے، شیعہ سے سنو گے شیعہ ہو جاؤ گے، عاشق رسول سے سنو گے تو عاشق رسول ہو جاؤ گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مقبولی، حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ نبی نے تو یہاں تک فرمایا قتل کر دیے جاؤ تو بھی ایمان ہاتھ سے نہ جائے، جلا دیے جاؤ تو بھی ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ اور آج ہماری بچی جھوٹی محبت میں ایمان برباد کر رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ بے شک، اب میں حضرت سے اجازت لے کر کے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت اب ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ انگلش میڈیم اسکول پہ بھی توجہ دی جائے۔ بے شک، حضرت اب ضروری ہے کہ دونوں ہو، دین اور دنیا۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، آپ حضرات کی ایک مانگ تھی، معلوم ہے آپ نے بہت سالوں پہلے علماء اہل سنت سے مانگ کی تھی
کیا مانگی تھی آپ حضرات نے، عوام نے؟ مولانا لوگوں کو زمانے کے حساب سے چلنا چاہیے، ہے نا؟ آپ کی مانگ تھی نا، یہ مسلح تک مولانا نہیں رہنا چاہیے، اس کو انگلش بھی آنی چاہیے، اس کو کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، اس کو یہ بھی آنا چاہیے۔ ہم نے آپ کی مانگ کو قبول کر کے درس نظامیہ میں انگلش بھی شامل کر لی، ہم نے کمپیوٹر بھی شامل کر لیا، میتھس بھی، ہم نے سب مانگ قبول کر لیا۔ تھوڑی سی مانگ ہماری بھی ہے۔ کیا بات ہے! جب مولانا کو زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے تو اس نوجوان کو دین کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اسے بھی اتنا دین سکھاؤ، اتنا دین سکھاؤ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ کیا بات ہے! اسے بھی اتنا دین سکھاؤ کہ پاک رہے۔ یہ اتنا دور ہو گیا ہے کہ نوجوان مسلمان پاک بھی نہیں رہ پاتا۔ بے شک! کیا بات ہے! دوسری وصیت فرمائی اللہ کے رسول نے، لا تعقن لوالديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، فرمایا اے معاذ، ہرگز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تجھے اپنے مال سے محروم کر دے یا گھر سے نکال دے۔ حضرت اس کو سمجھنا ہے، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے، باپ کے پاس اگر 5 بیگھہ کھیت ہے اور اس کو نام پہ کرانے کے لیے بیٹا سنبھال رہا ہے اور اس کی گالیاں بھی سن رہا ہے، تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ اس کو تو جو ہے آدمی پڑوسی کو بھی سنبھالتا ہے کچھ لینے کے لیے۔ فرمایا ماں باپ اگر تمہیں، اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں اور باپ نے اگر اللہ نہ کرے پوری زمین ایک بیٹے کے نام کر دی یا 4 کو دیا اور 1 کو نہیں دیا، تو نبی فرماتے اس وقت بھی تیری فرما برداری ہونی چاہیے کہ ہاں تیری آنکھیں نیچی ہو اور باپ کی جو ہے دل میں محبت ہو، اس وقت بھی کہہ دے کہ میرا باپ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، تو جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحمت کا نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ! آج نوجوانوں میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید کیفی علی صاحب قبلہ، شاعر اسلام صابر رضا صاحب قبلہ، آج سب سے زیادہ نوجوانوں میں ماں باپ سے دوری پائی جا رہی ہے۔ توجہ ہے، ایک حدیث سنیں، ایک حدیث سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، شکا رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اباہ وانہ یاخذ مالہ، ایک نوجوان آ کے کہتا ہے حضور سے، یا رسول اللہ میرا باپ میرا سارا مال لے لیتا ہے۔ غور سے سنیے گا، فدعا بہ، حضور نے اسے بلایا، فاذا هو شیخ یتوکہ علی عصا، جب صحابہ نے دیکھا تو ایک بوڑھے میاں لکڑی کے ٹیک سے آئے۔ فسألہ، حضور نے پوچھا اس سے، سرکار نے پوچھا کیا ہوا، تیرا بیٹا کہتا ہے کہ سارا مال تو لے لیتا ہے۔ باپ نے جو جواب دیا ہے نا، رحمت للعالمین کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ مصطفیٰ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کیوں سارا مال لے لیتا ہے؟ تو باپ کہتا ہے یا رسول اللہ انہ کان ضعیفا وانا قوی وهو فقیرا وانا غنی کنت لا امنع شیئا من مالی، یا رسول اللہ جب یہ پیدا ہوا کمزور تھا، میں طاقتور تھا، یہ غریب تھا، میں مالدار تھا، اس کے بچپن سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک میں نے 1 روپیہ بھی اس سے کبھی چھپایا نہیں ہے، میرا مال کبھی اس سے روکا نہیں ہے، مگر آج الیوم انا ضعیف وهو قوی وانا فقیر وهو غنی یبخل علی من مالی بمالہ، یا رسول اللہ آج وہ مالدار ہے، میں محتاج ہو گیا ہوں، آج وہ طاقتور ہے میرا جوان بیٹا اور میں کمزور ہو گیا ہوں، اب یہ جو ہے کنجوسی کر رہا ہے، اب مجھے مال نہیں دے رہا ہے، میں اس سے نہ لوں تو کس سے لوں؟ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے روتے ہوئے فرمایا
ما من حجر ولا مدر یسمع بہذا الا بکا. نبی نے فرمایا ہاں میں نہیں روتا, یہ صرف میں ہی نہیں روتا, اس کی بات کو, بوڑھے کی بات کو پتھر نے سنا, درختوں نے سنا, جس نے سنا سب رونے لگ گئے. پھر نبی نے اس کا پکڑ کر کے فرمایا جا اذهب انت ومالک لابیک, تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. اور تیسری وصیت فرمائی, میں جلدی حدیث پوری کرتا ہوں, لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ. نوجوانوں کان کھول کے سننا, فرمایا ہرگز ایک ٹائم کی نماز مت چھوڑنا. اماز جو شخص جان بوجھ کر کے ایک ٹائم کی نماز چھوڑے گا وہ اللہ کی گارنٹی سے نکل جائے گا. اللہ کی گارنٹی کیا ہے؟ اٹھاؤ قرآن, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. باغ پارے میرا فرماتا ہے سارے جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. اور نبی نے فرمایا ترمذی شریف میں من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا. زور سے بولو, اللہ کی گارنٹی میں, فجر پڑھنے والا اللہ کی گارنٹی میں آ گیا. گارنٹی سمجھتے ہیں؟ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی, میں نے حضرت سے کہا, حضرت نے کہا حضرت میں بیٹھا ہوں نا تو میں بے فکر ہو گیا. کوئی زمین کا مسئلہ ہوا, میں نے کلیکٹر سے بات کی, کلیکٹر نے کہا میں ہوں نا آپ کی زمین نہیں جائے گی, میں بے فکر ہو گیا. ایف آئی آر کی کوئی بات ہوئی, میں نے پی آئی سے بات کی, اس نے کہا میں ہوں نا ایف آئی آر نہیں ہوگی. غرض کہ جو کوئی گارنٹی لے لے تو سامنے والا بے فکر ہو جاتا ہے. یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا فجر پڑھنے والا اللہ کی گارنٹی میں اور ایک نماز چھوڑنے والا اللہ کی گارنٹی سے نکل جاتا ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک کی طاقت کی لمٹ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طاقت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ فجر پڑھنے والا میری گارنٹی میں, مطلب یہ ہے فجر پڑھنا ہمارا کام ہوگا, ہماری ہر بگڑی کو بنانا پروردگار کا کام ہوگا. اور اگر نماز چھوڑ کر کے روزی کماؤ گے, آپ کہتے ہو حضرت ہم اللہ کی گارنٹی سے نکل کے ہمیں ملتا تو ہے, پیسہ ملتا ہے مگر برکت والا نہیں ملتا. نماز چھوڑ کے جو روزی کمائی جاتی ہے, برکت والی روزی کسے کہتے ہیں؟ برکت والی روزی یہ نہیں ہوتی کہ جو 7 نسلیں کھائیں. حضرت برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ 100 کمائے, اس میں اپنا بھی خیال ہو, پڑوسی کا بھی خیال ہو, بہن کا بھی خیال ہو, اس کو کہتے ہیں برکت والی روزی. لاکھ کمانے کے بعد اگر بہن کو وراثت کا حصہ دینے کا دل نہ کرے تو یہ برکت والی روزی نہیں ہے. بہنوں کی وراثت مارنے کا دل کرے تو یہ برکت والی روزی نہیں ہے. مگر 150 پاس میں ہے اور بھانجے کی بھی اسکول کی فیس کا خیال ہے تو سمجھ لو یہ برکت والی روزی ہے. اور پھر فرمایا لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة, ماذ ہرگز شراب مت پینا کہ ہر برائی کی جڑ ہے. پھر فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ. فرمایا نافرمانی سے بچو, گناہ کرنے سے بچو, چھوٹا سا گناہ بھی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. طلبہ بیٹھے ہیں, مکروہ کرنے سے بھی کبھی جو ہے آدمی حرام تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے گروہ طلبہ و علماء, تم جو ہے مکروہ سے بھی بچو. اگر تم مکروہ میں مبتلا ہوں گے تو قوم حرام میں, تم حرام میں مبتلا ہوں گے تو قوم کفر و شرک میں. اور یہی پوری زندگی حضرت شاہ کشمیری کی تھی, جنہوں نے نماز کی پابندی, جنہوں نے اپنے جو ہے پورے ماننے والوں کو شریعت مطہرہ کی پابندی عطا فرمائی. اور آگے جو سنے پھر فرمایا ایاک والفرار من الذھب, میدان جہاد سے بھاگنے سے بچو. پھر فرمایا کہ اذا مات الناس اذا عصب الناس وانت فیہم فاثبت, جب قوم میں کبھی ایسی بیماری ہو جیسے پلیگ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تم اس میں ہو تو وہاں سے بھاگو مت. اب 3 باتیں آخری سنیں, پھر 1-2 بات. پھر فرمایا وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ. کوئی بھی سبحان اللہ نہیں بولے گا تو چلے گا, مگر یہ 3 جملے نبی کے خاص سننے ہیں.
اپنے بیوی بچوں پہ خود خرچ کرو، نبی نے فرمایا سبحان اللہ، خود خرچ کرو. تمہیں اللہ نے دیا ہے، بیٹا مانگتا ہے کہ آئی فون چاہیے 1.5 لاکھ کا، دو. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، 9ویں بات نبی نے فرمائی مگر ادب کی لاٹھی اٹھا کے رکھ مت دو. وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ، اور انہیں اللہ سے ڈراؤ. کیا مطلب؟ بغیر بچہ مانگتا ہے، بچی مانگتی ہے 1.5 لاکھ کا فون، دلا دو، مگر کبھی چیک بھی کرو کہ اس میں ہے کیا، یہ کس سے باتیں کرتی ہے. یہ رات نے دن جو کونے میں بیٹھ کر کے جو PUBG کھیل رہا ہے، جو ہے دوسری فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی اس کو بھی چیک کرو. اگر چیک نہیں کیا ہے، بچوں کو پیسے دیے ہیں، بچے کو حرام چیزیں لالا کر کے دی ہے، تو سن لو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جو ان 10 باتوں پہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیا دیتا ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. تیرے پارے میں رب نے فرمایا کہ میں، محبوب فرما دو کہ میں اور میری سنتوں کی پیروی کرنے والے دل کی آنکھ رکھتے ہیں. پورا مجمع بولو زور سے سبحان اللہ. شاہ کشمیر نے پوری زندگی اس پر عمل کیا. آپ کی زندگی سنتوں کے مطابق تھی کہ نہیں؟ بے شک. پورا مجمع بولے. میں نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے جس نے دیکھا ہے پورا مجمع بولے سنت کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ بے شک. آیا بولو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سر کی آنکھ نہیں دی، دل کی آنکھ عطا فرمائی. وہ ادھر دیکھتے تھے جدھر کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. بے شک. بہت خوب. مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الشاہ قاضی اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو، آپ کی سرزمین کے ہیں، انہی کی باغ و بہار ہیں. وہ قاضی اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قاضی محمد عیسیٰ سے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی علامت کیا ہے؟ کہا اگر ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے درود پڑھو تو موڑ کے دیکھیں گے. کیا بات، موڑ کے دیکھیں گے. شاہ کشمیری ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے اور حضرت قاضی اسماعیل صاحب نے چپکے سے جا کے درود پڑھنا شروع کیا. ابھی شروع کیا تھا کہ فوراً موڑ کر کے دیکھا. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر ایک دن قاضی اسماعیل صاحب نے کہا حضرات ہمارے خاندان میں بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ولی کی یہ پہچان ہے. تو فرمایا ہاں یہ ولی کی پہچان صحیح ہے، اس لیے کہ کوئی سچا ولی ہوگا تو یہ نہیں چاہے گا کہ نبی کا نام اس کے پیٹھ کے پیچھے لیا جائے. حضرت شاہ کشمیر کے ایک بہت چہیتے خادم تھے، غالباً ہوں گے بھی، محمد یوسف صاحب، جن پر جھوٹا جو ہے کیس ہو گیا. کلرک نے غلطی کر دی اور کیس ان پہ ہو گیا. کئی تاریخیں ہوئیں اور جب آخری تاریخ تھی انہیں سزا ہونی تھی. حضرت شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے. دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقبول بندہ آپ کو عطا فرمایا ہے. کہنے لگے حضور اس طریقے سے جھوٹا مقدمہ ہو گیا ہے. فرمایا حقیقت میں تم بے قصور ہو؟ کہا ہاں حضور میں بے قصور ہوں. کہا پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہوا یہ کہ دوسرے دن وکیل نے کہہ رکھا تھا کہ ہاں تمہیں آج جلدی آنا ہے اور آخری تاریخ آج فیصلہ ہونا ہے. تو سوچا کہ صبح حضرت کے پاس جاؤں. وہ 2 ہی بس چلتی تھی، یہ رانے بن نور ہاویری اور رانے بن نور میں کیس چلتا تھا. تو 2 ہی بس چلتی تھی، ایک 7 بجے اور 11 بجے. صبح حضرت کے پاس آئے، اجازت چاہیے حضرت، ٹائم ہو گیا ہے بس کا. فرمایا بیٹھ جانے، کہاں مرنے جائے گا. تو زور سے بولو سبحان اللہ. میں دل کی آنکھ والی بات کرتا ہوں، اور کیسے ملتی ہے وہ میں نے بتا دیا ہے. دل کی آنکھ کہاں مرنے جائے گا، بیٹھ جا، ناشتہ کر کے جانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت آخری تاریخ ہے، وکیل نے کہا ہے بس چلی جائے گی تو پھر 11 بجے اور پھر ٹائم ہی چلا جائے گا. کہا بیٹھ جا، ناشتہ آتا ہے. تیسری مرتبہ پھر کہا، پھر جلال بھی آئے. کہا بیٹھ جا، پاگلا ہو گیا ہے، بیٹھ جا، ناشتہ آتا ہے. خیر ناشتہ روز کے مطابق دیر سے آیا، ناشتہ کرایا. اب خوشی سے فرمایا جا. جلدی جلدی گئے. بس تو نکل گئی تھی مگر بس اسٹیشن پہنچے. بس میں ختم ہی کر رہا ہوں.
ہاں میں ختم ہی کر رہا ہوں، بس ایک دو بات کر رہا ہوں جی. تو کہنے لگے، وہاں جا کر کے پوچھا بس اسٹیشن کیا ہوا؟ کہا وہ بس تو گئی آگے مگر ہاویری کے پاس اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی لوگ زخمی ہو گئے ہیں، کئی اس میں مر گئے ہیں. تب دل والے کی آنکھ کا پتا چلا کہ شاہ کشمیر فرما رہے تھے کہاں مرنے جائے گا، بیٹھ جا. جو شاہ کشمیر تمہیں جسمانی اعتبار سے بھی نہیں مرنے دیتے اور تمہیں روحانی اعتبار سے بھی نہیں مرنے دیتے. سبحان اللہ. آنکھ والے ہیں اس لیے انہوں نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا. اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے لیے اعلیٰ آنکھ چاہیے. ادنا حضرت کا کام نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کو پہچانے. نابالغ نظر اعلیٰ حضرت کو نہیں پہچان سکتی، جو کامل ہے وہی اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہیں. یہی جو ہے آج کا پیغام ہے. السلام علیکم. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص قادری.